ناظرین، آج میں آپ کو ایک قیدی کا سچا واقعہ سنانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین، پاکستان کے شہر ساہیوال جیل کے داخلی دروازے پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر حاجی کھوکھر بننے کی کوشش نہ کریں۔ ناظرین، یہ تحریر بہت پرانی ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کی یہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ آج کا جو پاکستان ہے اور آج کا انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے، اسے پاک و ہند بھی کہتے ہیں، اور یہ برِ صغیر ہوا کرتا تھا اور یہاں پر برٹش حکومت تھی۔ برٹش دورہ حکومت میں اس دور میں ایک قیدی تھا جس کا نام تھا حاجی کھوکھر، اور وہ مشقت نہیں کیا کرتا تھا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جج سزا سناتا ہے، اور یہ ابھی بھی ایسا ہی ہے، تو برٹش دور میں بھی یوں ہی تھا کہ جب جج کسی قیدی کو سزا سناتا تو ساتھ میں قید بمشقت یہ لفظ بولا کرتا تھا کہ 5 سال قید بمشقت اور اتنا جرمانہ، 10 سال قید بمشقت اور اتنا جرمانہ۔ کسی کو جرمانہ کرتے، کسی کو نہ کرتے، لیکن قید بمشقت یہ ایک عام وہ لوگ مطلب اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی پاکستان میں یہ اسی طرح ہی ہے کہ قیدیوں سے مشقت کرواتے ہیں۔ بہت بڑی بڑی جیلیں ہیں، اندر میں کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے اور طرح طرح کے قیدیوں سے کام کرواتے ہیں، اور یہی مشقت ہوا کرتی تھی، پہاڑوں پہ لے جا کے پتھر توڑنے کرنے، اور یہ اس طرح مشقت کرواتے تھے۔ لیکن حاجی کھوکھر جو تھا یہ مشقت نہیں کرتا تھا، اسے بہت مارتے پیٹتے سزائیں دیتے، ہر حربہ استعمال کیا، لیکن اس نے جو ہے وہ مشقت نہیں کی۔ تو اس دور میں برٹش دورہ حکومت میں یہ جو آج کا ساہیوال ہے، اس کا پرانا نام تھا مٹگمری جیل بہت مشہور تھی۔ جس طرح مطلب کافی سارے پاکستان کے شہروں کے نام تبدیل کیے گئے ہیں، آج کا جو فیصل آباد ہے اس کا پرانا نام تھا لیل پور، اور آج کا جو اٹک ہے اس کا پرانا نام تھا کیمل پور۔ تو یہ مجھے کچھ نام اس طرح مجھے تاریخ کا پتہ ہے۔ تو مٹگمری جیل جو آج کا ساہیوال ہے، ساہیوال جیل، یہ سب سے مشہور جیل ہوا کرتی تھی۔ جو سخت قیدی ہوا کرتے تھے ان کو اس جیل میں بھیجتے تھے۔ تو جو یہ حاجی کھوکھر تھا ہر جیل میں گیا، لیکن اس نے مشقت نہیں کی، اسے بھیج دیا گیا مٹگمری جیل، اور انہیں کہا کہ اس سے مشقت کروائیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن اس نے مشقت نہیں کی۔ بہت ہی یہ دلیر اور نڈر اور بہادر شخص تھا حاجی کھوکھر۔ اچھا، اب جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بہت پریشان تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی برٹش میں بھی حکومت تھی، مشرق مغرب تک کسی ایک ملک میں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا تو اسی ٹائم کسی دوسرے ملک میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا۔ مطلب کہیں پہ صبح کا ٹائم، کہیں پہ دوپہر کا ٹائم، جس طرح آپ دیکھیں ہمارے پاس صبح ہوتی ہے، امریکہ میں رات ہوتی ہے، آسٹریلیا میں اور ٹائم ہے، کینیڈا میں اور ہے، یو کے میں اور ہے، ساؤتھ افریقہ میں اور ہے۔ تو ان کی اتنی بڑی دورہ حکومت تھی، برٹش رول، برٹش امپائر اس کو کہتے تھے، کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، کہیں پہ سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا تو کہیں پہ وہ صبح ہوتی تھی۔ تو یہ ان کا ایک محاورہ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے۔ تو وہ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ ہماری اتنی بڑی حکومت اور ایک چھوٹا سا قیدی، وہ مشقت نہیں کرتا، اور بات ضد کی آ گئی تھی، ٹھیک ہے، اوپر تک بات بادشاہ تک چلی گئی تھی۔ اگر ہم اس کو مار دیتے ہیں تو بھی ہماری ہار ہے، مطلب ہم نے اس سے مشقت تو نہیں نہ کروائی، ضد یہ تھی کہ اس سے مشقت کروانی ہے۔ تو بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھا تھا، بہت پریشان۔
اس کی بیوی نے اس کے سامنے چائے رکھی، ملکہ برطانیہ جو تھی، تو بادشاہ چائے بھی نہیں پی رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اسی سوچ میں کہ اب کیا کروں۔ تو بیوی نے پوچھا آپ پریشان ہیں؟ تو بادشاہ نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا کہ چھوٹا سا قیدی ہے، ہم نے اسے مٹگمری جیل میں بھی بھیجا ہے، لیکن جیلر نے کہا کہ اس کو مار دیں، وہ الگ بات ہے، یہ مشقت نہیں کرتا، تو اب اسے مشقت کروانی ہے، یہ ضد ہے ہماری۔ تھوڑی دیر بیوی جو تھی وہ خاموش رہی اور اس نے کہا کہ آپ ایک تاریخ کا اعلان کروائیں کہ ملکہ برطانیہ مٹگمری جیل کا دورہ کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، یکدم دورہ نہیں کرنا، ایک تاریخ جو ہے نا وہ اناؤنس کر دیں۔ تو تاریخ طے ہو گئی کہ فلاں ڈیٹ کو ملکہ برطانیہ مٹگمری جیل کے دورہ پر آ رہی ہے۔ جیل کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہو گیا، قیدیوں کو نئی یونیفارم پہنائی۔ کسی نے حاجی کھوکھر سے پوچھا آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ تو وہ ہنس کے کہتا سنا ہے ملکہ برطانیہ آ رہی ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ بہرحال ملکہ برطانیہ مٹگمری جیل کے دورے پر آ گئی۔ تمام قیدیوں کو اس نے حکم دیا کہ باہر جو ہے نا وہ ڈیوٹی کہتے ہیں، صحن اور مطلب کھلا گراؤنڈ تھا چار دیواری کے اندر، اس میں جمع کریں، سخت سیکورٹی تھی ارد گرد۔ تمام قیدی وہاں پہ جمع ہو گئے، سامنے ایک سٹیج لگ گیا اور ملکہ برطانیہ وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا، تو آپ کے سامنے میں آ گئی ہوں، میں ملکہ برطانیہ ہوں۔ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک قیدی ہے حاجی کھوکھر جو کہ مشقت نہیں کرتا، تو ہم باہر کی دنیا کے بادشاہ ہیں اور جیل کا بادشاہ حاجی کھوکھر ہے، میں ایسے بہادر شخص کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو حاجی کھوکھر کو اس نے کہا حاجی کھوکھر کون ہے، پلیز کھڑا ہو جائے۔ وہ کھڑا ہو گیا، دیکھا اس نے کہا آپ ادھر سٹیج پر آ جاؤ۔ سٹیج پر آئے اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ بہت بہادر ہیں اور ہم بہادروں کی عزت کرتے ہیں۔ ادھر سے حکم دیا تو جو مٹھائی کے ٹوکرے تھے وہ آ گئے۔ حاجی کھوکھر کو ملکہ برطانیہ نے کہا کہ یہ جو قیدی بیٹھے ہیں ان میں مٹھائی تقسیم کرو۔ تو حاجی کھوکھر نے کہا کتنی دینی؟ اس نے کہا 2 لڈو دے دو۔ حاجی کھوکھر نے ٹوکرے میں سے اپنے 2 لڈو اٹھائے اور کہا کہ یہ کسی اور کو حکم دے، وہ مٹھائی تقسیم کرے گا، میں یہ مٹھائی تقسیم نہیں کرتا۔ ملکہ برطانیہ کی چال تھی کہ میں نے اس کو حکم دیا کہ مٹھائی تقسیم کرو، تو یہ بھی ایک مشقت ہے، جس طرح کسی کو نوکر کو کام کہا جاتا ہے۔ بہرحال نوکر بھی قابل عزت ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملکہ برطانیہ نے یہ ایک چال چلی تھی۔ لیکن دیکھیں بہادری کے ساتھ ساتھ عقل بھی ضروری ہوتی ہے، صرف بہادری نہیں ہوتی، تو وہ بہادر کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی تھا۔ تو وہ اپنا لڈو اٹھا کے سٹیج سے نیچے چلا گیا۔ ملکہ برطانیہ نے کلیپنگ کی، اس نے بولا جو شخص مٹھائی تقسیم نہیں کرتا اس کو بھی مشقت سمجھتا ہے، اب اس کو مار دیں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ مشقت نہیں کرے گا۔ تو ملکہ برطانیہ نے اس وقت سے لے کے آج تک وہ ساہیوال جیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حاجی کھوکھر بننے کی کوشش نہ کریں، مطلب جو بھی قیدی آج آتا ہے تو اس سے مشقت کرواتے ہیں۔ وہ حاجی کھوکھر ایک ہی تھا جو گزر گیا، برے صغیر کے دور کی یہ بات ہے۔ اب میں نے اپنی آنکھ سے وہ تختی تو نہیں دیکھی، جیل میں نہیں گیا ہوں، لیکن یہ بات میں نے سنی، مجھے اچھی لگی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر کوئی شخص ساہیوال سے ہے اور وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ کامنٹ سیکشن میں بتائے کہ واقعی یہ ایسا ہی ہے واقعہ اور وہاں پہ جیل پہ لکھا ہوا ہے، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔